الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تمامی احباب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ مل کے بڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تیرا گزری گوے مل کے کہہ لو آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزری گوے میں مر کے بھی نہیں مری دا جیا کا تیری نظری گو وے میں مر کے بھی نہیں مری دا جیا کا تیری نظری گوے دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شان ادا دم دم نال
ذکر کرا میں تیریاں شان ادا تیرے نام تو واری جلنی میری عمری ہووے تیرے نام تو واری یا سیدی یا رسول اللہ تیرے نام تو واری دیوان جلنی میری عمری ہووے دیوانیوں بیٹھے رہو دیوانیوں بیٹھے رہو محفلوں سجا کے شہد میرے آقا دا گزری ہووے شہد میرے آقا دا ایتھویں گزری ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر گو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان سیدی سرورا حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں میرے مسلک کے غیور سنی جوانوں نہایت ہی معزز محتشم سامعین کرام حاضرین و ناظرین حضور کے غلاموں حضور کے عاشقوں حضور کے پروانوں حضور کے مستانوں حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والوں انوار مدینہ مسجد کی رونق کو دوبالا کرنے والوں حضور کے عاشقوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو عزیزان گرامی آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے والا ہوں آج کا موضوع قربانی کی فضیلت تو بڑی انہماک کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ
جو آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے قربانی کس نے کی۔ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس میں رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ توجہ کے ساتھ سبحان اللہ۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا، تو جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، ایک ایک قربانی پیش کی، ایک ایک قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی نا قبول ہوئی، اور ایک کی ان میں سے قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا، تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو فرمایا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے بولیے اس سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ قربانی قبول کرتا ہے تو متقین کی قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے، تو فرمایا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو دوسرا کہہ رہا ہے میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ زور سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر رب نے فرمایا محبوب تلاوت کیجئے ان پر۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ، جب دونوں نے قربانی کی تو ایک کی ان میں سے قبول ہوئی تو ایک کی نہ ہوئی۔ جس کی نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو دوسرا بھائی کہنے لگا مجھے کیوں قتل کرتا ہے، قبول کرنا رب کا کام ہے، نہ کرنا پھر بھی اس کا کام ہے۔ تو یہ تو رب قبول کرتا ہے، تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ فرمایا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میرا رب اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، میرا رب اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ یہ سب سے پہلی قربانی جو ہے کہ آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کی ہوئی ہے، حابیل قابیل اور حابیل کی، یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی تو اس کی حابیل کی قبول ہوئی، تو قابیل کی رب نے قبول نہ کی، تو قابیل اپنے بھائی کو کہتا ہے، چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی لہٰذا میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے کیوں قتل کرتا ہے، تو رب کی مرضی ہے نا، تو رب نے میری قبول فرمائی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ قربانی کی ضرورت پیش کیوں آئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟
کہ آدم علیہ السلام نے مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل میں ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا. ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا. تو ایک حمل میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور دوسرے حمل میں جو ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتا تھا، جو پہلے حمل میں لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی دوسری حمل لڑکی سے کی جاتی تھی. یعنی دونوں، ایک بھائی پیدا ہوتا ایک بہن پیدا ہوتی، یعنی ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی اور دوسرے حمل سے بھی لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتا. یعنی پہلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا، دوسرے حمل سے جو لڑکی پیدا ہوتی، پہلے حمل والے لڑکے کی شادی اس لڑکی سے کی جاتی تھی. سمجھ نہیں تو صحیح ہوندی ہے، بات مشکل سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ، میں آسان کر لینا. یعنی آدم علیہ السلام ایک حمل ایک لڑکا تے ایک لڑکی پیدا ہوندی سی، دوسرے حمل لڑکی تے لڑکا پیدا ہوندا سی. یعنی جڑا پہلے حمل والا ہے اس لڑکے دی شادی دوسری حمل والے لڑکی نال کیتی جاندی سی. ہن سمجھ آئی سبحان اللہ کو. یعنی جس ٹائم دونوں پیدا ہوندے سی، ایک لڑکا پیدا ہوندا سی ایک لڑکی پیدا ہوندی سی، او تے دوویں بہن بھرا بن گئے سن، انہاں دی شادی ہو سکدی؟ ہن سمجھ آئی؟ انہاں دی شادی ہو سکدی نہیں. تے اس واسطے کیوں پیش آئی؟ یعنی قبیل دے نال جڑی لڑکی پیدا ہوئی سی اون دی بہن لگدی سی، اون دی بہن لگدی سی. تے قبیل آکھن لگا کہ میں شادی ایندے نال کرنی ہے، میں شادی ایندے نال کرنی ہے. تے حبیل آکھن لگا کہ او تیری بہن لگدی ہے، لہذا میری شادی میرا نکاح اوندے نال ہوے گا، تیرا نکاح ایندے نال ہوے گا. تے پہلی لڑائی بھی اے تو شروع ہوئی. تے قبیل آکھن لگا کہ او زیادہ خوبصورت ہے، لہذا شادی میں کرنی ہے. تے آپ نے فرمایا نا نا، او حق نہیں، او تیری بہن لگدی ہے، بہن نال شادی ہو سکدی؟ بہن نال شادی ہو سکدی نہیں. فرمایا کہ این دی شادی میرے نال کیتی جائے گی، جڑی میرے نال بہن پیدا ہوئی ہے اون دی شادی تیرے نال کیتی جائے گی. پر سمجھدان لے نہیں آئی، اور میں آسان کر لینا. سبحان اللہ. تو اس نے کیا ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام نو پتا چلے، آپ نے فرمایا بیٹا او تیری بہن لگدی ہے، او تیری بہن لگدی ہے، لہذا تیرا اون دے نال نکاح ہو سکدا؟ نکاح ہو سکدا نہیں. تو اس نے کیا نا نا، میں شادی کرنی ہے تے اون دے نال کرنی ہے، شادی کرنی ہے تے اون دے نال کرنی ہے. تے آدم علیہ السلام دے اگے انکار کر دیتا. تے پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا پترو تسی دوویں قربانی پیش کرو، تسی دوویں قربانی پیش کرو، جن دی قبول ہوگی پھر او شادی اون دے نال کرے گا، او شادی اون دے نال کرے گا. تے جن دی قبول ہوئی او شادی کرے گا، جن دی قبول نہ ہوئی او شادی کر سکدا، او نکاح کر سکدا. آؤ عزیزان گرامی اور آسان کر لینا وا. ہر بندے نو سمجھ آوے کہ ایک حمل چ ایک لڑکی پیدا ہوندی، ایک لڑکا پیدا ہوندا ہے، دوسری حمل تے ایک لڑکی تے ایک لڑکا پیدا ہوندا ہے. یعنی پہلے والا لڑکا دوسری لڑکی نال شادی کردا ہے. قبیل دے نال جڑی لڑکی پیدا ہوئی خوبصورت کہن لگا میں دے نال شادی کرنی ہے. تے آدم علیہ السلام نے فرمایا او بیٹا تیری شادی نہیں ہو سکدی، اے تے تیری بہن لگ دی. او کہن لگا نا نا، میں تے شادی ایندے نال کرنی، نکاح ایندے نال کرنا. اینی گل ہوئی تے آدم علیہ السلام نے فرمایا تسی دوویں قربانیاں پیش کرو، جن دی قربانی قبول ہوگی وہ شادی کرے گا. یعنی قبیل جیڑا ہے اس نے کو گزرات دا کم کردا سی، جڑا چھوٹا حبیل سی او بکریاں دا کم، مویشیاں دا کم کردا سی. اس نے جڑی ناقص گندم قبیل جڑا بڑا ہے اس نے ناقص گندم رکھی ہے، جڑا چھوٹا
ویر اس نے ایک بڑی آلہ بکری آلہ قسم دی بکری پیش کی تھی جس ٹائم دعا قربانیاں پیش کر دیتیاں نے اے دے رب دی طرفوں آئی او حبیل چھوٹے دی قربانی قبول کر کے لے گئی یعنی آگوں دی سی اس قربانی نو لے جان دی سی آئی تے قربانی چھوٹے ویر دی قبول ہو گئی او کہن لگا تیری قبول کیوں ہوئی تے او حبیل آکھن لگا قبیل نو میرے نال لڑی نا اے تے رب دی مرضی ہے رب قربانی قبول ہی ہوندی کردا ہے جن دے دل وچ رب دی محبت ہوئے یا رسول اللہ تے قرآن لکال انما یتقبل اللہ من المتقین فرمایا رب قبول کر دے تے متقین لی کر دے پہلی تاریخ پہلی قربانی آدم علیہ السلام دے پتران نے کی تھی حبیل اور قبیل اوتھو قربانی دا سلسلہ شروع ہویا جس ٹائم کو چھوٹے دی قربانی قبول ہوگی بڑے دی قربانی قبول نہیں اس نے کیا میں تینوں ضرور قتل کراں گا ضرور قتل کراں اس نے کیا ویرا میں نو قتل کر لے پر تیرے اگے ہاتھ میں نو ودانا تے میں نہیں بتاواں گا جس ٹائم آدم علیہ السلام اے دے مکہ معظمہ تشریف لے کے گئے نے اس پائی نو پچھو قتل کیتا ہے روئے زمین تے پہلا قتل بھی آدم دے پتر نے کیتا ہے روئے زمین تے پہلا قتل جڑا ہویا ہے عورت دے پیچھے پہلا قتل جڑا ہویا ہے زمین تے آدم دے پتر قبیل نے کیتا ہے سب تو پہلا قتل جس ٹائم اپنے ویر نو قتل کر لیا ہے تو اسی گلاں دوجریاں سن دیو میں سمجھنا وہ سبحان اللہ کو میں جان لگا ذرا اوکھی گل ساڈی قوم نہیں سمجھ دی تو فرمایا جس وقت توجہ فرماؤنا پہلا قتل روئے زمین تے آدم دے پتر قبیل نے کیتا ہے ایک عورت دے پیچھے اس نے کیا شادی میں کرنی فرمایا نانا شادی تو نہیں کر سکتا اے دے ویر نو قتل کر لیا ہے ہن باپ نے اس ویر دی لاش نو اٹھایا ہے اے دے قرآن فرماوندا ہے لاش نو اٹھایا تے پھردا پیا ہے ہن کتھے چھپاواں ویکھیا دو کوے آئے ہیں ایک کوے نے دوسرے نو ماریا اس نے اپنی زبان اپنی چونج دے نال زمین کھودی او ویر کہن لگا قبیل آکھن لگا میں اس کوے تو بھی چنگا نہیں جڑا ایک نو مار کے انہوں تپن دا طریقہ پیا دسدا ہے یعنی او تو سلسلہ شروع ہویا ہے یعنی جس ٹائم دنیا تو انسان چلا جائے انہوں دفن کیویں کرنا ہے سب تو پہلے دفن بھی آدم دے پتر نے کیتا جڑا دفن ہویا ہے نا ایک کوے نے آ کے رب دی طرف دسیا زمین کھودی تے کہن لگا کہ اے جڑا کوا جڑا ہے اے زمین کھود کے دسدا پہ انج دفن کریدا ہے تے سب تو پہلی قربانی آدم دے پتر حابیل اور قبیل نے پیش کی کہ اون دے وچ کیونکہ حسد دی بنا تے قبیل سی اس نے کیا حسد کیتا بغض کیتا دل وچ غرور تے تکبر آیا تے رب آندا مینوں غرور تے تکبر پسند نہیں ہوندا جن دے دل وچ عاجزی تے انکساری ہوے قربانی کرے رب قربانی بھی قبول کر لیندا اور نذرانہ بھی قبول فرما لیندا تے پتہ چلیا سب تو پہلے قربانی آدم دے بیٹیاں نے کی تھی آدم دے بیٹیاں نے کی تھی پھر پہلی اگ ہوندی سی جلا کے لے جاندی سی حضور دی امت نو مبارک ہوئے فرمایا خود بھی کھایا جی اپنی امت نو بھی کھلایا تے میں یہ آکھاں گا سرکار دی سوسانو سرکار دی سوسانو سرکار بتیرے نے
سرکار دی پڑھ لو کچھ نہیں ہون لگا بدی نو ڈر کوئی نہیں کوئی لاک ڈاؤن تے عمران خان کیتا ہے میں تے نہیں نہ کیتا ساڈا تے حق بندا پڑھو نا سبحان اللہ اچھی پڑھو سرکار دی سوسانو سرکار تیرے نے سرکار دی رحمت نے سرکار دی رحمت نے اسنو جنت لے جانا کی ہویا جے ساڑے جے کی ہویا جے ساڑے جے گناہگار بتیرے نے سرکار دی سوسانو سرکار دی سوسانو سرکار بتیرے نے لوکاں دے سہارے آتے اڑ کے دنیا تے سرکار دی سوسانو سرکار آو عزیزان گرامی اگے چلنے ہیں ایک قربانیاں کی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ تو قادر مطلق ہے واللہ علی کل شیء قدیر یا اللہ لوگ پہلے بھی قربانیاں کر دے سن پر پوچھنا چاہنا ہاں حضور دی امت دے لوگ قربانیاں کریں سونا تیرے یار دی امت ہوئے او قربانیاں کرن انہوں کی ثواب ملے گا تے رب نے فرمایا پیارے داؤد سن لے جڑا میری امت محمد دی امت چو جڑا بندہ قربانی پیش کرے گا رب نے مال دیتا ہے رب نے عزت دیتی ہے رب نے شانہ دیتیاں نے رب دے دیتی ہوئے مال چو ان دی بارگاہ خیرات پیا کردہ ہے قربانی پیا پیش کردہ ہے فرمایا پیارے داؤد سن لو جڑا میرے محمد دی امت چو جڑا بندہ قربانی کرے گا اللہ قربانی دے ہر وال دے صدقے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا 10 گناہ معاف ہو جان گے 10 درجے رب بلند فرما دے گا فرمائے 10 گناہ معاف 10 درجے بلند تے 10 گناہ معاف ہو جان گے ہر وال دے بدلے ہر وال دے بدلے اگے چلو پھر پیارے داؤد نے عرض کی تھی یا رب العالمین اگر جس ٹائم اس قربانی دا پیٹ جانور دا پیٹ چاک کرے گا او دا ثواب کی ملے گا ہن سنیو ذرا سبحان اللہ یا کھیا جے عرض کی تھی یا اللہ جڑا قربانی دے جانور دا پیٹ چاک کرے گا پھر اون دا انہوں کی ثواب ملے گا رب نے فرمایا اے پیارے داؤد سن لے اے ساریاں عزتاں میں حضور دے صدقے پیا دینا اے ساریاں عزتاں حضور دے صدقے نے حضور دے صدقے نے فرمایا جس نے قربانی دا جانور خریدے ہن سن دے جایا جے فرمایا رب پیارے داؤد نو فرما رہے تے سوال کرنا والا اللہ دا نبی جواب دینا والا پروردگار فرمایا پیارے داؤد سن لے میری محمد دی امت چوں جڑا بندہ قربانی کرے جانور دا پیٹ چاک کرے گا فرمایا جس ٹائم قبرائی چوں اٹھے گا ان دی قبر شک ہوئے گی اللہ ان قیامت دیاں منزلوں دے واسطے آسان فرما دے قیامت دیاں ہول نہ کیاں تو محفوظ فرما لوے گا تے عرض کیتی یا اللہ جس ٹائم قربانی دا جانور وہ ذبح کر کے پھر لوگاں نو گوشت تقسیم فرمائے
یہ بھی سوال ہے کہ نہ کریا جے کہ اپنیاں فریجاں بھر لینیاں نے نہ غریباں دا بھی خیال رکھنا ہے غریباں دا بھی خیال رکھنا ہے انہاں ویکھیا نا جنہ یہ فریجاں والیاں دکاناں نے ویکھو تو انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں کیوں انہاں نے پتہ ہے کہ گوشت آ رہا ہے سبحان اللہ ادھر مسکرا کے سبحان اللہ کو نا کچھ نہیں ہو رہا تے فرمایا لوگاں دا بھی خیال رکھے آجے لوگاں دا بھی خیال رکھے آجے فرمایا آج سن لو جڑے گوشت نو تقسیم فرماؤنگے فرمایا پیارے داؤد سن لے جڑا میری امت محمد دی امتی چوں قربانی کرے پھر ان دا گوشت تقسیم فرمائے فرمایا اللہ ہر لقمے دے بدلے ہر لقمے دے بدلے اللہ اس بندے نو جنت ایک محل عطا فرمائے گا جنت ایک محل ہوئے گا جنت اے محل ہوئے گا فرمایا جانوار دے جسم تے جننے بال ہونگے ہر بال دے بدلے جنتی محل ملے گا فرمایا اس تو بعد فرمایا جڑے سرچ جننے بال ہونگے اللہ اونا بالا دے صدقے نل اس بندے نو اونیاں حورا عطا فرمائے گا حورا عطا فرمائے گا حضور دی امت مبارک ہوئے اے ثواب کسے امت نو نہیں ملیا اے امت ملیا ہے تے حضور دی اے ملیا تے حضور دی امت نو ملیا ہے قربانی دا مقصد کی اپنے رب نو مناونا حضور دی سنت نو اپنانا قربانی دا مقصود کیے کہ رب نو منانا سنت مصطفیٰ نو اپنانا طریقہ ابراہیم نو اپنانا طریقہ حضرت ابراہیم نو اپنانا تے دشمنہ دی قوت نو ناکام بنانا دشمنہ دی قوت نو ناکام بنانا آؤ اگے بڑی پیاری گل میں کرنے لگا علامہ اسماعیل حقی رول بیان اچھ نقل فرماؤندے نے سبحان اللہ کو ذرا اس الفاظ دے جے داد نانا دیتی تو پھر تواڈی مرضی ہے علامہ اسماعیل حقی رول بیان اچھ نقل فرماؤندے نے کہ حضور تشریف فرمانے کڈی سونی بزم ہوئے جس بزن اچھ مدینے دا تاجدار ہوئے کڈا سونا منظر ہوئے گا جدن حضور بیٹھی ہونگے نبی دے یار سامنے ہونگے کڈا پیارا حسین منظر ہے ساری دنیا حضور واسطے ترس دیئے حضور نو پکار دیئے پر صدقے جامعہ صحابہ دے مقدرہ تو جڑے ویندے نے تے حضور نو ویندے کھاندے نے تے حضور نو ویندے نے چاند جس طرح سے ستاروں میں چمکے چاند جس طرح سے ستاروں میں چمکے یوں ہی میرے آقا اپنے یاروں میں چمکے چاند جس طرح سے ستاروں میں چمکے یوں ہی میرے آقا اپنے یاروں میں چمکے دورنا سبحان اللہ کو علامہ اسماعیل کی رول بیانش آپ فرماؤں نے توجہ فرمایا جی آپ حضور تشریف فرمانے حضور دی بزم لگی ہوئی ہے ایک بندہ حاضر خدمت ہویا عرض کردہ سونیا مدینے دیا لاڑیا آمین دیا کنڈلاں والیا یاسین دیا سیریاں والیا اے سونیا مدینے دیا لاڑیا تیری بارگاہ ایک مسئلہ پوچھنا آیا فرمایا آنا لیا 10 کی مسئلہی عرض کردہ سونیا غریبی دا وقت ہوئے کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا اگر بندہ غریب مفلس ندار اگر قربانی نہیں کر سکتا اگر اوندے یہ کر دے اخراجات ہیں سونیا قربانی پیش نہیں کر سکتا کوئی ایسی صورت ہے وے جڑا ایسا کام کرے اللہ ان قربانی دا ثواب عطا فرما
کوئی ایسا بندہ ہوئے یا رسول اللہ قربانی نہیں کر سکتا، ہر بندے کو استطاعت نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جندے کو پیسہ ہوئے، اسے بھی استطاعت ہوئے، اگر قربانی نہ کرے تے فرمایا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. فرمایا ساڑی عیدگاہ وال نہ ہوئے. جندے کو اسے بھی استطاعت ہوئے تے قربانی نہ کرے، فرمایا ساڑی عیدگاہ وال نہ ہوئے. تے جندے کول ہوئے بھی کچھ نہ. تے دے عرض کی تھی سونیا کوئی صورت ہے بھی جڑی انوی ثواب ملے. اور ہر بندہ اس عمل نو اپنایا جے. جنہ قربانیاں کیتیاں نے او بھی اپنان، جنہ نہیں کیتیاں او بھی اپنان. آؤے تھے میں پہلے ایک حدیث ایڈ کر جانا. توجہ فرمایا جے نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا، بیٹی زہرا جی ابا جی حکم فرماؤ. فرمایا بیٹی اپنی قربانی دے کول کھڑی ہو جایا جی، اپنی قربانی دے کول کھڑی ہو جایا جی. اج تو تے میں قربانی کری، لوگ آکھن گے قربانی ہوئی ہے. میں آکھیا جے دن قربانی نبی دی بیٹی کرے اور نبی دی زہرا کر دی ہوئے. اے دی حضور فرماؤں بیٹی زہرا قربانی دے ویلے اپنی بے قربانی دے کول کھڑی آجے. اے دے فرمان آلی حضوروں، اے دے پچھن آلی زہرا ہوئے. اے دے نبی نے فرمایا زہرا اپنی قربانی دے کول کھڑی ہو جایا جے. عرض کر دیا نے سونے قربانی دے کول کیوں کھڑی ہونا ہے؟ فرمایا اے زہرا جس ٹائم قربانی دے کول کھڑی ہوگی، جس ٹائم چھری چلے گی، زمین تے خون دا قطرہ ڈگن تو پہلے زہرا رب تیرے تے راضی ہو. رب تیرے تے جس ٹائم قربانی کرو تے کول کھڑے ہو جایا کرو. سبحان اللہ اچھی آنکھو. تے سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی سونے ہو باپ نبیاں دا زردار ہوئے تے بیٹی ولیاں دے امام دی بیوی ہے. حسن حسین دی امی جان سیدہ زہرا تیرے دردہ کمیاں، تیرے پتران دا نوکراں، تیرے علی دے دردہ گداں جڑا زہرا دے بارے زبان درازی کرے میں دنیا دا ملونہ کھانگا. زہرا یووے جڑا نبی دے دی دے جگر دا نبی دے دل دے جگر دا ٹکڑا ہے. زہرا نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے. زہرا دا نایا ہے سر جھکا لویا کرو، نظران جھکا لیا کرو. کل قیامت والے دن زہرا دی محبت دا صدقہ ہو، زہرا دی عقیدت دا صدقہ، نبی دی دھی دا صدقہ. جے دل چ نبی دی دھی دا بغض ہویا لکھاں قربانیاں کر، لکھاں روزے رکھ، لکھاں یج کر، لکھاں عمرے کر. جے نبی دی دھی دا احترام نہیں، نبی دی بیٹی دا احترام نہیں، قربانیاں قبول نہیں. زہرا میں تیرے درد کمیاں، میں تیرے پتران دا نوکراں. زہرا اور کچھ نہیں منگدا جے دن آخری ویلا آ جائے ذرا بابا نو کہہ دیا جائے اے نوکر میرا ہے، اے نوکر ساڈا ہے. زہرا تیری زبان چو جملہ نکلنا ہے، نبی بھی آ جانا ہے، رب بھی راضی ہو جانا. سیدہ پاک نے عرض کی تھی ابا جی کیا اے حکم خاص میرے واسطے ہے؟ کیا اے حکم خاص ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بیٹی نانا اے حکم خاص تیرے واسطے نہیں، اے حکم میری ساری امت واسطے. اے حکم میری ساری امت واسطے وے.
اے تے او بندہ ہے جڑا قربانی کرے تے کول کھڑا ہوئے تے دوسرا بندہ ہوئے جنہیں کل مال و دولت بھی نہیں قربانی بھی نہیں کر سکتا تے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا کوئی غریباں واسطے بھی حکم جاری کر دیو غریباں مسکیناں واسطے بھی جڑے قربانی نہیں کر سکتے لوگاں نو ویکھ کے خوش ہو جان گے میں جڑے قربان نہیں کر دینے میں انہاں واسطے دعا منگنا اللہ انہاں نو ہر قدم دے بدلے اللہ عزتاں عطا فرمائے فرمایا عرض کیتی سونیا جڑا بندہ قربانی نہیں کر سکدا اگر او کیوں دے واسطے کی حکم ہے ان قربانی دا ثواب مل جائے ہن اس عمل نو یاد کریا جے شاید تو قربان نہیں کرے اون دے وچ کوئی غرور تکبر ہوئے یا حرام دا پیسہ ہویا پھر قربانی قبول نہیں آئے عمل دسن لگا ماں قربانیاں بھی قبول ہو جان گیاں اے دے نبی پاک نے فرمایا غلامہ گھبرائینا پریشان نہ ہوئی او غریباں دا میں جو بن کے آیا ہاں جن دے سر تے کوئی یاد نہ رکھے ان دے تے نبی رکھ دائے جن دا کوئی نہ ہوئے ان دا نبی ان لے او ساڑا سہارا نبی ہے ساڑا آسرا نبی ہے ساڑی جان نبی ہے ساڑا ایمان نبی ہے ساڑا ایمان نبی ہے ساڑی مرکز و محور نبی دی ذات ہے اے دے نبی نے فرمایا ہونا لیا سن لے عیدہ دل نوے اے دے لوگ سونے کپڑے پائے ہو اے دے لوگ قربانیاں کر دیو گھبراوی نہ ہو پریشان نہ ہوئی عمل میں پیا دسنا ہاں اندے تے تو ہی عمل کر لیں عرض کیتی سونے حکم فرماؤ فرمایا عید والے دن جڑا 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا عید والے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے ایک رکعت وچ سورت فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھدا ہے فرمایا جڑا یا سورت فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھے گا اللہ نے ایک قربانی دا ثواب نہیں 2 قربانیاں دا ثواب نہیں 20 قربانیاں دا ثواب نہیں 40 قربانیاں دا ثواب نہیں او 50 قربانیاں دا ثواب نہیں نبی نے فرمایا او ہونا لیا سن لے ہن بول سکنا تے بول نہیں داد دے سکنا تے دے نہیں ہن نہ بولیو تیری اپنی مرضی ہے حدیث بخونا میرا کام ہے بڑی سٹرگل تو بعد بڑی محنت تو بعد گلاں مل دیاں نے اے دے نبی نے فرمایا سورت فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھے گا اللہ 60 قربانی جتنا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ کو لبیک یا رسول اللہ لبیک تے غریباں نے اس جملے نو سنیا تے یاندے صدا وسدا تیرا دوارا یا اے دعوت ہر غریب تے امیر نو ہے پڑھ لو ان دے الفاظاں لو ویکھنا ہے غور کرنا ہے کہ جملہ کتھے پیا جاندا ہے اسے واسطے سی آنا صدا وس روے تیرا دوارا یا لا جتھے ہو دا غریباں دا لا جتھے ہو دا غریباں دا گزارا
کہ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تمہیں ہو آخری میرا سہارا، لا کرم کی ایک نظری غمیں پری خدا را، یا رسول اللہ میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ۔ فرمایا جڑا بندہ غریب ہوئے عید والے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت سورت فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھے، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے نو 60 قربانیاں دا ثواب عطا فرماؤندا ہے۔ 60 قربانیاں دا ثواب۔ آؤ اگے چلنے ہاں۔ اس حدیث دے راوی شیر خدا نے، اس حدیث پاک دے راوی ولیاں دا تاجدار شیر خدا روایت کر دے نے، پیارے علی فرماؤندے نے، کون علی؟ شیر خدا علی، حاجت روا علی، ہر دکھ دی دوا علی، صحابہ دا مشیر علی، نبی دا ویر علی، حق دی تنویر علی، سنیا دا پیر علی ہے، سنیا دا پیر علی، علی المرتضی شیر خدا فرمانے نے، جس ٹائم بندہ قبرائیں چوئی اٹھے گا، یہ دے قبرائیں چو اٹھے گا، جس ٹائم میدان معاشر ہوئے گا، جس ٹائم بندہ قبری چوئی اٹھے گا، قبرائیں ہوئے گا، پریشانی ہوئے گی، یہ دن علی المرتضی فرمانے نے، نبی پاک نے فرمایا جس ٹائم بندہ مومن قبری چوئی اٹھے گا، رب دی طرف اعلان ہوئے گا، فرشتیو یا اللہ یکم ہوئے، فرمایا میرے بندے نو پیدل چلن نہ دیا دے، میرے بندے نو پیدل چلن نہ دیا دے، خدا دا واسطہ جے ذرا توجہ نال سن لویا جے، فرمایا بندے نو پیدل نہ چلن دے وہ، فرشتی عرض کرن گے یا اللہ کی وجہ ہے، فرمایا میرا بندہ اے پیدل چلن دا یادی نہیں، یہ ہمیشہ سوار ہو کے آیا ہے، یہ ہمیشہ سوار ہوں آیا ہے، یہ پیدل نہیں چلدا، کدی گڈیاں تے جاندا ہے، کدی اور چیزاں تے جاندا ہے، اپنیاں چیزاں تے جاندا ہے، فرمایا پیدل چلن دا یادی نہیں، رب فرمائے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا قبرائیں چو مومن اٹھن گے، رب فرمائے گا انہوں پیدل نہ چلن دیو، انہاں دیاں سواریاں پیش کرو، انہاں دیاں سواریاں پیش کرو، یا اللہ کی وجہ ہے، فرمایا دنیا تے آئے نہیں، پہلے نہ دے باپ دے سلب انہاں دیاں سواریاں بنے، پھر دنیا تے آئے نہیں، پھر ماں دا پیٹ سواری بنیا، پہلے باپ دا سلب تے سواری کر دیا ہے، پھر ماں دا پیٹ سواری بنیا، 9 مہینے ماں دے پیٹ سوار ہو کے اے بندہ آیا ہے، پھر ماں نے جنم دیتا، پھر ماں دی گود سواری بنے، مدت رضا دکھن، دودھ پلان دکھن، او بچہ کدی ماں دی سواری بندا ہے، او ماں سواری بن جاندی ہے، پترا لے پیو بھی سواری ہوندا ہے، او ماں بھی سواری بن دیاں نے، فرمایا ماں دا پیٹ سواری بنیا، پھر ماں نے جنم دیتا، پھر ماں دی گود سواری بنے، پھر بچہ چلن پھرن دے قابل نہیں ہویا، او اندے باپ دے کندے اندی سواری بن گئے نے، او لے بھی پیدل نہیں چلیا، باپ دے کندے سواری بن گئے، پھر چلن پھرن دے قابل ہویا، او پھر خشکی اندر تری اندر یعنی خشکی اندر کھچر تے کھوڑے اندی سواری بنے نے، او تری اندر یعنی سمندر
سمندراں اندر ہوائی جہاز یعنی کشتیاں دی سواری بنے نے اے پیدل نہیں چلیا اے کون پیا فرماوندا ہے شیر خدا پہ فرماوندے نے نبی پاک نے فرمایا جس ٹائم میں دنیا تو ٹر گیا ہے پھر بھی پیدل نہیں چلیا پھر انہاں دے بھائیاں دے کندھے دی سواری بن گئے پھر دنیا تو چلا گیا کندھے سواری بن گئے کندھے سواری بنے پھر بھی پیدل چلن دا عادی نہیں یہ تے ہمیشہ سوار ہوندا آیا ہے یہ تے ہمیشہ فرمایا پہلے باپ دے سلب سواری پھر ماں دا پیڑ سواری پھر ماں دی گود سواری پھر باپ دے کندھے سواری پھر ہوائی جہاز سواری پھر کھچر تے گھوڑے سواری بنے پھر دنیا تو چلا گیا ہے وہ انہوں نہلا کے دھلا کے چٹا کفن پہنا کے دولہ بنا کے کشبو لگا کے پھر بھائیاں نے کندھیاں تے چک لیا ہے پھر ہی سوار دس پیدل نہیں چلیا فرمایا فرشتیوں ہون پیدل نہ چلن دیا اے میری امت دا غلام ہے حضور دا غلام ہے یا اللہ پھر کی کریے فرمایا سواریاں پیش کرو یا اللہ سواریاں کیڑیاں نے رب فرمائے گا فرشتیوں سواریاں نے جڑا دنیا تے رہ کے وہ نہ جانور خریدے نے اللہ دے نال تو قربانی دے جانور ذبح کیتے نے فرشتیوں سواریاں پیش کرو سواریاں پیش ہو جان گیاں اے دے رب فرمائے گا وہ اے نہ اتے پہ جاو اے سواریاں نے جڑا دنیا تے پسند کر کے آیا یہ وہ سواریاں نے تے پھر اگے پل سرات اگر توجہ ہوئے تو جملہ دے جاؤں یہ سواریاں کیوں ملیاں یہ سواریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات نو دولہ بنے زور نال سبحان اللہ کیا جی رات معراج دیے دولہ میری سرکار بنے نے تے براتی فرشتے نے سجے کھبے نورانی فرشتے نے جبریل اگے فرشتہ کھڑا ہو گیا ہے اے دے حضور دولہ بنے اے دے براق پیش کیتا حضور دیاں اکھائیں چوان سو جاری نے حضور دیاں اکھائیں چوان سو جاری نے رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جبریل اج دی رات خوشی دی رات ہے اج میرا یار کیوں پیا روندا ہے رب جاندا ہے جبریل تو پوچھنا چاہندا ہے جبریل میرے یار کولو پوچھ کے آ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے رب یار دے ناز کنج اٹھاندا ہے رب یار دے ناز کنج اٹھاندا ہے فرمایا جبریل پوچھو اج میرے یار نو چپ کران والا اج نبی دی ماں کوئی نہیں اج نبی دا باپ کوئی نہیں پتر روے کدی ماں چپ کران دی ہے کدی باپ چپ کران دا ہے اگر ماں پیو کول نہ ہوئے بیلی ساتھی چپ کران دے نے فرمایا جبریل آج میرے نبی دی ماں چپ کران لی کوئی نہیں آج میرے نبی دا باپ چپ کران والا کول کوئی نہیں اور یار صدیق کول کوئی نہیں فاروق کوئی نہیں میرے یار کولو پوچھ کیا سونیا روندا کیوں ہے یہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیس تو روندا ماں آج بڑا دولہ بنایا ہی آج بڑا سجایا ہی پر میری امت میں نو یاد آگئی ہے او نہ قبرائی چوئی اٹھنا ہے
وہ بڑے پریشان ہوں گے، گناہگار ہوگی، سیاہکار ہوگی، یا اللہ میری امت ہونی ہے۔ رب نے فرمایا سونیا چپ کر جا، آج جویں تینوں سواری پیش کیتی ہے تیری امت دے ہر بندے نو ان دی قبر تے سواری بھیج دیواں گے۔ سواری پیش ہو جائے گی تے پھر پل سرات دا سفر، فرمایا بیٹھ جاؤ انہاں تے، بیٹھ جاؤ انہاں تے، ایو نے جڑے دنیا تسی قربانیاں کر دے سو اتے بیٹھ جان گے، سواری دوڑ کے رب دے رشتے سائے تھلے چلی جائے۔ پل سرات دا پتہ ہی نہیں لگنا۔ پل سرات انہاں واسطے ہونی ہے جڑے گستاخ ہوئے، جڑے نبی دی آل دے منکر ہوئے، نبی دے صحابہ دے منکر ہوئے، نبی دیاں بیٹیاں دے منکر ہوئے، او گناہ ہو جانا پھر معافی مانگ لیے رب معاف کر دیندا ہے، پر جڑا گستاخی کرے گا تیری گستاخی معاف نہیں ہونی۔ انہاں دے درد دی غلامی کر، دنیا تے بھی راکھا مدینے والا ہوے گا، قبر وچ بھی راکھا مدینے والا ہوے گا، حشر وچ بھی راکھا مدینے والا ہوے گا۔ انہاں دے درد دی غلامی کر لو۔ ایک بندہ سی، ابن اسحاق اس بات نو نقل فرماؤندے نے کہ جڑا غریبی وچ ہر سال قربانی کردا سی تے اللہ دے بزرگ سن، انہاں دنیا تو فوت ہو گیا تو انہوں نے چاہا کہ میں دی زیارت کراں، 2 نفل پڑھے ہوندے حق کے دعا منگی تے ویکھیا رات نو ستے اکھ لگی تے قسمت دا ستارہ جا گیا۔ اس بندے دی زیارت ہوگی تے ویکھیا وہ بندہ گھوڑے تے سوار ہے، قیامت برپا ہے تے گھوڑے تے سوار ہے۔ اس نے کہا یار کیویں شانہ شوکتاں ملیاں نے؟ اس نے کہا اس واسطے کہ میں جا رہا سی، راستے غریب بندہ سی، 1 درہم دیتا ہے رب نے مینوں عزت عطا فرما چھڑی ہے۔ تے فرمایا جڑا گھوڑے تے سوار ہوئے کیے؟ فرمایا ایو سی جڑا ہر سال میں قربانی پیش کردا سی، ہر سال میں قربانی پیش کردا سی۔ قربانی ہوے جڑی رب دی رضا واسطے ہوے، رب دی رضا واسطے ہوے، ان دی خوشنودی واسطے ہوے، پھر قربانی کر۔ اللہ ہر وال دے بدلے، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قربانیاں کی نے؟ فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے۔ یا رسول اللہ میلے دا کی؟ فرمایا ہر بال دے بدلے نیکیاں۔ تے صحابہ نے عرض کی تھی سونیا جڑا دمبا ہوندا ہے اون دے اوتے جڑی اون ہوندی ہے، فرمایا اون دے بدلے بھی نیکیاں ملن گیاں۔ فرمایا رب بڑا کریم ہے، رب بڑی شان والا ہے، رب بڑی شان والا ہے۔ فرمایا قربانی اون دی قبول ہوندی ہے جن دے دل چ یار وسدا ہو، جن دے دل چ یار وسدا ہو۔ ٹائم ہو گیا تو میں نے لفظاں تے اختتام کرنا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بقیہ حصہ انشاءاللہ صبح بیان ہوئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔